انہوں نے تو کئی ماہ کا سفر جو ہے نا وہ پیدل سفر کیا ہے اور اتنے مصائب برداشت کیے ہیں، تو ہم 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ ماتم کر کے جو ہے نا وہ ریلیکسیشن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ شاید آپ کو مناسب نہ لگیں، لیکن یہ اس عزا خانے کا، اس مجلس عزا کا تقدس ہے جس کو جو برقرار رکھنا چاہیے۔ صرف ذکر امام حسین علیہ السلام، میں نے پہلے بھی گزارش کیا کہ اس منبر سے یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس میں یہ محمد و آل محمد کا خون شامل ہے، اور یہ ہماری اس دنیا میں اور آخرت کی زندگی کے لیے اس قربانی دی ہے کہ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں کسی نہ تو کوئی اس میں فیس ہے اور نہ ہی اس میں کسی عمر کی قید ہے، یہ تو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں ہمیں ملا ہے۔ تو آپ درود شریف کا تلاوت فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی جس کے مقدر میں ہوگا وہی سنے گا۔ چند دعائیہ کلمات ہیں جو آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، آپ نے صرف الفاظ پہ توجہ رکھنی ہے اور الہی آمین کہنا ہے۔ خالق کن مالک ارض و ثنا، خالق کل مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا۔ یہ زباں یہ دل پکارے بار بار، یہ دل یہ زباں پکارے بار بار، سیدہ کے دشمنوں پہ بے شمار، سیدہ کے دشمنوں پہ بے شمار۔ نعت کہنے کا ہنر، نعت کہنے کا ہنر بے شمار دے، نعت کہنے کا ہنر بے شمار دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے، دل کو عشق مصطفیٰ کا نور دے۔ اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام ابو تراب، سب کہیں مجھ کو غلام ابو تراب۔ زندگی کو چھو بھی نہ سائے گھٹن، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن، روح میں زندہ رہے عشق حسن۔ التجا ہے تجھ سے رب مشرقین، التجا ہے تجھ سے رب مشرقین، دھڑکنے دل کی پکاریں یا حسین، دھڑکنے دل کی پکاریں یا حسین۔ دل غم دنیا سے آزاد ہو، دل غم دنیا سے آزاد ہو، پرسائے دار سید سجاد ہو، پرسائے دار سید سجاد ہو۔ علم دے تحقیق سے تاکید سے، علم دے تحقیق سے تاکید سے، پانچویں معصوم کی تائید سے، پانچویں معصوم کی تائید سے۔ راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، سجاد ہوں رہنما ہوں جعفر صادق میرے، رہنما ہوں جعفر صادق میرے۔ مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو،
یوں محبت موسیٰ کاظم سے ہو، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہوں میرے مولا رضا، میرے ضامن ہوں میرے مولا رضا، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، اس طرح مولا تقی ہوں مہرباں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب ان ہستیوں کا 12 ائمہ کا 14 معصومین کا نام آتا ہے تو ویسے تو درود ہر لمحہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس درود میں شامل ہے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ان ہستیوں کا ائمہ معصومین کا نام آئے تو اس میں درود شریف تو کم از کم جو ہے نا وہ اپنی زبانوں کو ان سے معطر کرنا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ درود پاک کی تلاوت فرماتے جائیں۔ وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گماں، اس طرح مولا تقی ہوں مہرباں، دیدہ و دل میں رواں ہو روشنی، دیدہ و دل میں رواں ہو روشنی، اس طرح خیرات دے مولا تقی، اس طرح خیرات دے مولا تقی، مجھ کو دشمن پہ عطا ہو برتری، مجھ کو دشمن پہ عطا ہو برتری، یوں کرم کر دیں امام عسکری، درود بر محمد و آل محمد۔ نہ تمنا نہ تاج کی نہ تخت کی، نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی۔ تو یہ پوری دنیا جن کے ظہور کے لیے ان کی منتظر ہے، اور ہم بھی الاجل اجل الاجل کی صدا بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کس طرح ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو مولا کی ظہور کے لیے قیامت کی جو ساعتیں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، اور یہ ظلم جو زیادتیاں اور ناانصافیاں ہمارے اس معاشرے میں اور پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، یقیناً جب مولا کا ظہور ہوگا تو پھر ہی حقیقی عدل و انصاف کا ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوگا، اور ہم سب یقیناً اس کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور تمام بزرگ اور جوانان اس کے لیے عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں امام آخر الزماں کی اللہ کی ذات معرفت عطا فرمائے، اور ان کے جو جانثاران ہیں ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ ویسے تو ہم سب کی یہ دعا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، تو یہ سلسلہ تو جاری و ساری ہے، اور یقیناً جب مولا کا ظہور ہونا ہے تو پھر بھی وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی تعداد 313 بتائی گئی ہے کہ وہ اس قافلہ میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو بھی اس قابل کرے کہ ہم میں مولا آخر الزماں کی اس دستہ میں شامل ہوں۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام المسلمین جناب قبلہ حافظ سید منظور حسین کاظمی صاحب سے
کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ اس کے بعد ذاکر اہل بیت نواب اقتدار عارف ڈھنڈو صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے۔ قبلہ صاحب کی صحت کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ کریں۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، سلامت طبیعت ٹھیک ہے، سلامت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا علی، اللہم صلی علی۔ اپنے اپنے مرحومین، میرے اس محترم سید صاحب دے مرحومین والدین بزرگان آبا و اجداد یا جنہیں اس بارگاہ کس رنگ بھی سلیا اج موجود نہیں ہیں، اج عالم ارواح موجود ہیں، یا باقی صدر اسلام تو لے کے ہن تک جو بھی شہداء، علماء، ذاکرین، واعظین، صحیح ذاکرین، واعظین، خصوصاً بے وارث، بدوارث، ان تمام دی درجاتی بلندیہ سے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیہ والنصر۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بحق حرمت آل محمد علیہ السلام۔ کریم اللہ اس ذکر میں اپنی بارگاہ سے عبادت شمار فرما، عبادت نو شرف قبولیت عطا فرما، پاکستان و استحکام اور سالمیت عطا فرما، حاضرین محفل دیاں دعاں مستجاب فرما، بزرگان والدین آبا اجداد بانی مجلس اساں تمام دے بے وارث بدوارث جڑے بزرگان اس جاتے اس تو پہلے انہاں دی موجود آئی وجود نال ہن انہاں دی روح موجود ہے، تمام دی خداوندہ درجات بلندی عطا فرما، آل محمد شفاعت نصیب فرما، لواء الحمد سایہ نصیب فرما، حضرت ظہوری تاجیل فرما، حضرت اعوان انصار شمار فرما، حضرت نصرت راضی و خوشنود فرما، آمین۔ خلوص نہ لاکھنڈی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: للإنسان فضيلة منطق وعقل، للعقل وصيتان صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، نعرہ حیدریہ. حسینیات، حسینیات، بہتر حسینیات زندہ، یزیدیات مردہ، یزیدیات بآواز بلند صلوات. اللہ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت، مرحومین دے درجات دی بلندی، پاکستان دا استحکام، بالخصوص جتنی جتنی عقیدت، محبت اور مودت ہے حضور امام زمان ظہور تعجیل است ہے، اس تو بھی بہتر صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے دو چار کلمے تھوڑی خدمت عالیہ عرض کیتے ہیں. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اور ہمیشہ یہ ذکر نصیب فرماوے. دعا ہے کہ اللہ پاک میری زبان چو او کلمے ادا کرنے توفیق عطا فرماوے جس وچ محمد و علی دا خالق اور محمد و آل محمد راضی ہوں. ایسے کلمے ادا کرنے توفیق عطا فرماوے. اور میرے کلمے آج کو اگر اشتباہ ہو ونجے، غلطی ہو ونجے، خدا آل محمد صدقے انہوں نے معاف فرماوے. تسی تو شریف لوگ ہو، ساریاں سندے رہندے ہو. ذمہ واری اہل ممبر دی ہوندی ہے. پھر یہ بھی جرت نہیں بندہ کر سکتا کہ بچوں بول کے میرے جے بندیاں کہہ دے کہ حافظ صاحب ہی غلطی کر دے پے ہو، چونکہ مجبوریاں. تو اس واسطے بہتر یہ ہے کہ اہل ممبر ہی جڑا نا، کہ دیکھو نا ایک عمومی مثال ہے. تسی سارے میرے سمیت والدین والے رشتہ داراں والے بیٹھے ہو نا جی، سارے دے والدین ہیں نا. یہ الگ بات ہے، موجود نہیں ہیں، کہیں دے اس دنیا تشریف لے گئے، کہیں دے موجود ہیں، لیکن اسی سارے دنیا تے آئے تے والدین دے ذریعے نا. میری گل بھی سمجھ آتی ہے نا. ایک صلوات پڑھو خاندان تطہیر تے. اللہم صلی. گل مثال دے ذریعے کہ والدین دے ذریعے دنیا تے آیا، سارے دے بھرا بھی ہیں، برادری بھی ہے، ہمشیرگان بھی ہیں، سب ہیں. خدا نخواستہ تواڈے چو کسے دے والد نو تواڈے ہونے کوئی بندہ آبرو ریزی کرے، وہ دی بےزتی کرے، اس سے ظلم کرے، اساں گالی کڈے، آیا تسی چپ کھڑو سو؟ کیا فرمائندے ہو؟ تسی چپ بیٹھے رہ سو، چپ کھڑے رہ سو، یا حرکت کرے سو؟ بڑی سوکھی جی گل کیتی ہے. حرکت کرے سو، چپ بیٹھے رہ سو. بابے اور فلانا ماردا رہے یا گالی کٹدا رہے، کیا سمجھیں دے ہو؟ چپ بیٹھے رہ سو. بولے سو نا، تھوڑے جا ہولی جا کے وہ سارے بول سیے.
بول سونا اگر میرے والدین دی کوئی حقیقت نہیں، ٹھیک ہے، میرا والد پیدا ہویا اس کے بعد وڈا ہویا، انہاں گناہ بھی کیتے، انہاں معصیت بھی کیتی، انہاں غلطیاں بھی کیتیاں، انجا گل نہیں کیتیاں نا، اگر میں گناہگار والد صاحب دی توہین برداشت نہیں کردا تو معاذ اللہ جنا خدا نے معصوم بنا کے بھیجیا جی، جنا خدا نے بے عیب اور لا ریب بنا کے بھیجیا، انجا نہیں، یا پھر اس بھی اگر لفظ آخدے ماں جنہاں دے صدقے خدا نے کائنات خلق فرمائی ہے، انجا نہیں، اگر انہاں دے بارے کوئی اگر غلطی کرے، انہاں دی کوئی بیزتی کرے، انہاں دی کوئی حد کرے، میں نے چپ بیٹھا رہنا چاہیے دا دی اے ہون تو ماشاءاللہ بل بھی پیش ہو رہا نا، کوئی بیدار ہوئے عزیزوں کو اپنی حساب کتاب نو حساب کتاب کریے اسی کیڑی دنیا چ بس رہے ہیں۔ عمران خان دے آستے تے میں کٹ مرساں دی، شہباز شریف آستے میں بھیڑ مرساں، تے جنہاں دے سلکے کائنات پیدا خدا نے خلق کیتی ہے، اور تسی اور میں زیادہ میرے سامنے انہاں دی اولاد بیٹھے ہو، انجن کی کہہ دے ہو؟ اگر پریشان ہو کہ صلوات پڑھ لے خلوص نحال، اللہم میرے محترم توڑے سامنے ایک آیت تلاوت کی تھی، ایک حدیث، اور اتنا وقت نہیں، میں حدیث دے دو جملے عرض کردہ ہوں تے اس بعد دو جملے مسائب دے، توڑی توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ تو حدیث میرے بادشاہ، میرے سردار، میرے امام، میرے ولی، میرے مختار کل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ایک خلوص نہ صلوات پڑھ لیو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ للانسان فضیلتان، ویسے تو انسان کی بہت فضیلتیں ہیں، لیکن دو فضیلتوں سے انسان ممتاز ہے، دو فضیلتوں سے انسان بلند ہے، دو فضیلتوں سے انسان عظیم ہے، وَإِلَّا انسان اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ خدا نے فرشتے کو خلق کیا، فرشتوں کو خدا نے عقل دی، خواہشات فرشتے کی خواہش نہیں ہے، فرشتہ روٹی نہیں کھاتا، فرشتہ پانی نہیں پیتا، فرشتے کی اولاد نہیں ہے، فرشتے کی بیوی نہیں ہے، فرشتے کے والدین، لیکن اور حیوان جو ہے اس کو خدا نے خواہشات عطا کی ہیں، حیوان کی اولاد ہے، حیوان کو بھوک لگتی ہے، حیوان چارہ کھاتا ہے، حیوان سوتا ہے، حیوان اٹھتا ہے، حیوان تھکتا ہے، ایسی بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسی بات ہے نا؟ بات ختم ہو رہی ہے کہ فرشتے کو خدا نے فقط عقل دی ہے، خواہشات نہیں ہے، حیوان کو خدا نے خواہشات دی ہیں، عقل نہیں، ٹھیک؟ یہ غلط سمجھ۔ انسان خدا نے کس طرح ممتاز بنایا؟ انسان کو خدا نے عقل کی دولت سے مالا مال فرمایا، ورنہ خواہشات انسان کی بھی، فرشتے کی خواہش نہیں ہے، عقل ہے، حیوان کی خواہش ہے، عقل نہیں۔ خدا نے انسان کو دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، عقل بھی عطا فرمائی اور خواہشات بھی عطا
فرمائی ہے۔ اب اس لیے انسان ممتاز ہے میرے عزیزو، میرے مرشد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ للانسان فضیلتان، انسان کو خدا نے دو فضیلتوں کی وجہ سے ممتاز بنایا ہے۔ پہلی فضیلت کون سی؟ عقل۔ انسان کو خدا نے عقل دیا جو فرشتے کے پاس بھی ہے۔ دوسری خدا نے فضیلت انسان کو عطا فرمائی ہے زبان۔ اور میرے مرشد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں سے فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عقل سے انسان خود فائدہ اٹھائے، وہ عقل ہے جس سے انسان خود فائدہ اٹھائے، دو نمبری نہیں، فریب نہیں، جھوٹ نہیں۔ عقل اس کو کہتے ہیں عقل سلیم جس سے انسان فائدہ اٹھائے، اور زبان اس کو کہتے ہیں جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اب میرے عزیز یہ نظم پڑھ رہے تھے، نظم میں کافی انہوں نے معصومین کی فرمائشات نظم کی شکل میں کوٹ کی ہیں۔ اب میں اپنے سمیت، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، جی دیکھ لو کہ ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں، جی ظلم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لی خاندان تطہیر پہ۔ میں تو نفرت کرتا ہوں، آپ بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن نفرت میں کرتا ہوں آپ کا پتہ نہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ میں نفرت کرتا ہوں فقط زبانی، جی میں فقط نفرت کرتا ہوں، آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جی آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں تو زبانی نفرت کرتا ہوں، لیکن محمد و آل محمد یا میرے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ظلم سے نفرت زبانی فقط نہیں، بلکہ ظلم سے نفرت عملی ہونی چاہیے۔ نا اگر زبانی نفرت ہوتی تو مظلوم کربلا مدینے میں بیٹھ کر یزید کو مرد آباد کہہ دیتے، ایسے ہی نہیں، کوئی جو نہیں اٹھا، مظلوم کربلا کیوں اٹھے؟ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ظالم حکمران کے نیچے زندگی کرنے سے موت بہتر ہے۔ باتیں مشکل ہیں اور واقعی مشکل ہیں، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے محرم میں بھی کوئی خاطر خواہ آپ کی خدمت نہیں کی، کیونکہ وقت ایسا تھا نا، تو اسی سے سوچنا یہ چاہیے بھئی میں دو آپ کو خیبر و خندق پڑھنا حرام نہیں ہے، بلکہ خیبر سے پتہ لگتا ہے کہ کون بھاگا ہے اور کون کھڑا رہا نا، خیبر پڑھنے سے پتہ لگتا ہے۔ صاحب بخاری نے لکھا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا لغوطین ہذہ الرایۃ غدا کرار غیر فرار، کل میں اس کو علم دوں گا وہ جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ قاری جان مظفر صاحب فرماتے تھے کہ کرار اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے حملے کرے۔ خیبر پڑھنے کی بڑا کوئی مومن ہے بھئی پچھو نعرہ مارا سو تسی تو ہلے جلدے ہی کوئی نہ ہو پہ، ایک صلوات پڑھ دو خاندان تطہیر دے، اللہم صلی۔ وہ بہت بہتر ہے، خیبر ہے، خندق ہے، اس میں آپ کے جد اعلیٰ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور فضیلت بھی ایسے نہیں۔ جب میرے مرشد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس ملعون نے کھڑے ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ہے تو میرے مقابلے میں بھیج، تیرا فرمان ہے، جو مارا گیا شہید ہو گیا، جو بچ گیا وہ غازی ہے، کوئی بھیج، یا میں انہیں جنت میں بھیجوں یا انہیں میں غازی بناؤں۔ پیغمبر نے فرمایا، جب دوبارہ اس خبیث نے اعلان کیا، فقط اعلان نہیں کیا بلکہ اس نے پیغمبر کے
خیمے میں اپنا نیزہ مارا اور کہتا ہے محمد میری آواز بیٹھ گئی، آواز لگا لگا کے کسی کو بھیج۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ ایک بزرگوار کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم اسلام سے پہلے تجارت کا سفر کر رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ تھا، عمر ابن عبدود ہمارے ساتھ تھا، اس کے مقابلے میں کون جائے یا رسول اللہ؟ جب آگے ہمیں رازنوں نے، ڈکیٹوں نے حملہ کیا، 1000 بندے کا مقابلہ، اس اکیلے نے 1000 بندے کا مقابلہ کیا، کون اس کے مقابلے میں جائے؟ پیغمبر نے پھر کہا، جب تیسری دفعہ میرے مرشد امیر المومنین آپ کی آقا و مولا کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا، ایک فضائل پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ اتنا بڑا آدمی جو 1000 کا مقابلہ کرتا ہے تو ہم کیسے جائیں؟ ایک میرے مرشد امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے تو میں اس کے مقابلے میں جاؤں؟ فرماتے ہیں یا علی اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدود ہے۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو علی ابن ابی طالب ہوں نا، میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں نا۔ ٹھیک ہے، بات ساری چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرشد نے اپنا ماما، اپنی ابا، اپنا نالین سب کو علی کو عطا کر کے فرماتے ہیں صحابیوں دیکھ لو، تعریف کرنے والوں، عمر ابن عبدود کے قصیدے پڑھنے والوں دیکھ لو، اس کے مقابلے میں کون جا رہا ہے؟ آج پہچان کر رہا ہے کون جا رہا ہے۔ کسی نے کہا زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا گوہر، کسی نے لنگر آسمان و زمین۔ فرماتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھ میں محمد سے سنو کون جا ہے۔ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جی دیکھو نا، یہ ثواب ہے اور ثواب عظیم ہے، اس سے بڑا ثواب نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم اخلاقیات بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ جب میرے مرشد گئے نا مقابلے میں تو صحابہ کو بڑی فکر ہو گئی۔ میرے مرشد گئے اس کے مقابلے میں، اس نے تعارف کرایا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرماتے ہیں تعارف کروا دے۔ فرماتے ہیں میں عمر ابن عبدود ہوں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ یا علی مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے۔ کیوں ترس آ رہا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں مجھے آپ پہ ترس نہیں آ رہا، مجھے کفر پہ ترس نہیں آتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ کے بابا اور میری دوستی تھی، میرے مرشد نے بہت عظیم جملہ فرماتے ہیں لا صداقت بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان کی دوستی نہیں ہوتی، کفر اور ایمان کی دوستی نہیں ہوتی۔ جب بہرحال ختم کر رہا ہوں ایک جملہ مصحف کا، بس یہ بات تمام کر کے آپ نے بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مرشد گئے اس کے مقابلے میں، میرے مرشد فرماتے ہیں عمر ابن عبدود میں پیدل ہوں تو گھوڑے پہ ہیں، انصاف نہیں۔ میرے مرشد نے باتیں اور فرمائی، لیکن اور کسی مجلس میں نیچے آ جاؤ، نیچے آ گیا گھوڑے سے نیچے آ کر، اور ایسی اپنی تلوار کے ساتھ تلوار سے چلائی نا، چاروں گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی پریشر کے لیے۔ میرے مرشد یہ فرماتے ہیں، میرے مرشد کہتا ہے کہ حملہ کر۔ میرا مولا فرماتا ہے ہمارا شیوہ نہیں پہلے حملہ کرنے کا، اگر ضرورت ہے تو خود حملہ کر دیکھ۔ اس نے حملہ کیا، میرے مرشد نے روکا، تلوار ڈال سے روکا، جب حملہ کیا نا روکا، میرے مرشد نے حملہ کیا، وہ زمین پہ گرا، جب زمین پہ گرا تو میرے مرشد اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، سینے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ جب اس ملعون نے بے ادبی کی نا میرے مرشد کی، میرے مرشد سینے سے اتر آئے، جب سینے سے اترے صحابہ دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علی نے گرا تو لیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ سوچنے لگی شاید پھر ادھر آ جائے۔ میرے مرشد پیغمبر فرماتے ہیں جس نے گرا لیا وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ کسی مسلط سے اترا ہے۔ علی اپنے غصے سے کوئی کام نہیں کرتا، جب غصہ اترا نا میرے مرشد اس کا سر قلم کر، جب سر قلم کر کے آ رہے ہیں نا، یہ بات غور سے سنیں اور گہری بات ہے۔ میرے مرشد آتے ہوئے جیسے زمین کے میرے مرشد بہت
عظیم اور بہت غرور کے ساتھ قدم رکھ رہی ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا نا یا رسول اللہ آج تو علی کی چال میں تکبر ہے، میرے مرشد پیغمبر فرماتے خدا کو آج یہی چال پسند ہے، خدا کو آج یہی چال پسند ہے۔ جب میرے مرشد امیر المومنین اس کا سر لے کے آئے نا تو پیغمبر نے پہلی حدیث سے بڑی حدیث فرمائی۔ میرے مرشد پیغمبر فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی آج کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ اور فخر الدین رازی نے فرمایا کس لیے پیغمبر نے اتنی بڑی حدیث فرما دی؟ فرماتے فخر الدین رازی فرماتے ہیں مفسر قرآن اہل سنت کے امام اور مفسرین فرماتے ہیں پیغمبر نے اس لیے اتنی بڑی حدیث فرما دی خدا نخواستہ اگر عمر ابن عبدالعزیز کا وار علی پہ ہو جاتا تو اسلام وہاں ہی تمام ہو جاتا، لہذا آج اسلام اگر مرہون منت ہے تو علی کی ذوالفقار کے بدلے میں۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ ایک جملہ مسائل بس میں تو کافی ٹائم توڑا عزیز نے بڑا اچھا ذکر کیا ہے نوح خان نے، میرا جی چاہتا ہے اسی معصومہ کے ایک جملہ پڑھ کے دو بیان پڑھ۔ جس دی عمر تھوڑی آئی دکھ زیادہ، دیکھو عمر تھوڑی دکھ زیادہ۔ فارسی کتب عربی کتب یہ واقعہ درج ہے، بس میں واقعہ 2 منٹ پڑھ کے دو دے بیان پڑھ دوں۔ عزیزو کتنی عظیم بی بی آئی جنا صبح پرندے نکلنا تو پوچھتی سجاد تیرے باکر دی زندگی ہوئے یہ پرندے کن پہ ویندے فرماتے سکینہ یہ روزی دی تلاش ویندے پہ جنا دیگر تو بعد واپس آ منانا تے بہرا دے پیر چوم کے پیروں چو کنڈے کڑ کے سجاد تیری رات رک ونجے اے پرندے ہن پہ کن ویندے سکینہ اے اپنے وطن تے ویندے پین رو رو کے سکینہ دی سجاد اے ناندہ وطن ہے، ہاں سکینہ ناندہ وطن ہے، رو کہ سجاد کدہ او ڈی آسی اساں بھی وطن ویسائیں، سجاد رات رو کہ دے سکینہ ہر کوئی وال ویسی تو شاید تھائیں رہ ونجے اج رکھوں ساری گل چھوڑ دیتی۔ ابراہیم شخص ہے شام سید ابراہیم اسی بچیاں ابراہیم خواب ڈٹھا 4 سال دی معصومہ ابراہیم دی بیٹی خواب ڈٹھا کہ اپنے بابے نو آکھو میں حسین مظلوم دی دھی ہاں، میں تسے پیو دی دھی ہاں، میری قبر کو پانی گزردا میں تسے پیو دی دھی ہاں، بابے آکھو میرا تابوت کس ہور جاتے دفن کرے، دی دسیا ظالم حکومت ابراہیم چپ کر گیا، 2 دھی خواب ڈٹھا، 3 آخری گل پہ کرے نا 3 ڈھی 4 5 خواب ڈٹھا، آخری رات ابراہیم آپ خواب ڈٹھا فرماندی میری سین ابراہیم تینوں دھیاں نہیں دسیا میں حسین مظلوم دی دھی ہاں، میری قبر کو پانی گزردا پیا، میرا تابوت اٹھا کے کہیں ہور جاتے دفن کر، میں تسے پیو دی دھی ہاں، میرا پیو پانی منگدا ٹر گیا، میرا بابا پیاسا ٹر گیا، میں پانی کو نہ رہنا چاہتی۔ ہوں ابراہیم آخیا بامی ظالم حکومت مینوں شہید کرا چھوڑے۔ ابراہیم بادشاہ دے دربار کیا بادشاہ ایک 4 سال دی معصومہ جی دی او قبرستان قبر ہے جس دی رات تے دیوا شب جمعہ نہیں جلدا باقی ساری قبروں دا دیوا ہوندا، یہ معصومہ میں نے خواب چاہیے اجازت دے میں اس معصومہ دا تابوت برآمد کر کے سور جاتے دفن کرنا۔ بادشاہ کے ٹھیک ہے دفن کر لیا۔ سید ابراہیم نے
मुकद्दस मुत्तकी खवातीन नू बुला के आख्या कि कोई मर्द इस कबर नू हथ ना लावे, तुसी मुकद्दस खवातीन इस कबर नू खोदो। मुकद्दस खवातीन ने कबर नू खोदा। जदों ताबूत दे नेड़े गईयां ना, हुण उन्हां लोहे नाल मिट्टी नहीं हटाई, हत्थां नाल मिट्टी हटाउणा शुरू कीती है। ताबूत बरामद होया। एक मुकद्दस खातून ने ताबूत दा दरवाज़ा खोलिया न ते क्या दिता, एक 4 साल दी मासूमा जे ते हथ हालां भी रस्सियां च बद्धे होए न। अजरुकुम अजरुकुम। आदा पियां धी रुल गई विच जंगलां दे ते असमत दा पाक नगीना मैं को छोटी कैदणे आदेहने मैंडा भूल गया नाम सकीना। रो कहते बाबा हुण मिटियां ते नहीं निंदर आंदी ते नहीं लभदा तेरा सीना, जेड़े ईद दे डी भी पवाए हानी दौर ले गया शिमार कमीना। दरबार जो हुसैन बादशाह दी थी, बाबे इतना रोया जो यजीद आख्या है कहते रोवण दा आवाज है। सिपाहिया दा यजीद मजलूम दी छोटी थी सकीना, यजीद दा मड़ी नींदर हराम हो गई है। इसको पुछो अगर इसा केड़ी शायद दिती वजे रोण खामोश होवे सी चुप कर वैसी। ए सिपाहिया मेरे आका सज्जाद दे कोल अन कदा सज्जाद तेरी भैन इतना रोंदी है जो सारा दरबार लरज वैंदा, कोई तरीका दसा यजीद दा कि एक मासूमा चुप कर वजे। सज्जाद आ दिन असां अगर बाबे दा सर मिल वजे न तो मेरी भैन चुप कर वैसी। सिपाही दा बस चुप कर वैसी। सज्जाद आ दिन होसी तो रोसी न, नहीं समझ आई सारे। अगर बाबे दा सर मिल गया सो होसी तो रोसी ना। यजीद आख्या बाबे का सर जो बस आखिरी बयान पे पढ़ना, बाबे का सर आ गया, सारी गल छोड़ दी थी। सकीना रेत का तकिया सना बना के इट्टन का सराना बना के दादी बाबा शामिया दी धियां रेशमी सिराणा ते समझदियां, बाबा ध्याड़ी थी रेत का सिराना बना के सुती पी है। बाबा शामिया दी थी धियां मैंडे दौर पाए हुए, बाबा मैंडे कन जख्मी न। इतने तई मेरे मजलूम आका दा सर आ गया, जरा सर आया ना। सज्जाद फिर सकीना बाबा मिलन आए हैं। सज्जाद बाबा मिलन आए, बाबे का सर चाह के सीने से रखी हाय आदि हाय ओ मेरा तस्सा बाबा, हाय ओ मेरा जख्मी बाबा, हाय ओ मेरा अल्लाह रासी बाबा, हाय ओ मेरा परदेसी बाबा। बाबा तेरी जुल्फां सज्जे दी खब्बे हो गई, बाबा तेरी दाढ़ी च खून है, बाबा तेरी दाढ़ी रेत है। तो हंज बाबे नाल गल्लां भी करिंदी है ना। तो शबीर दी अखी बंदन तो धी रो के दी बाबा अखियां खोल ना जरा धी दा चेहरा ते वेखना, धी दी हालत ते वेखना। बाबे दे जरा शबीर ने की खोलियान ना तो उस वक्त शबीर दी थी यानी रो के अपने जख्मी कन्ना ते हाथ रख के आदि रुखसार गवाहिन धी तेरी दे ते जेड़े जालमा जुलाम कमाए ते पहले दुर लाए वत चादर लुटियां वाले आन खया आम जलाए ते वत मामला साढ़े इन रा सारे ते बाबा घोड़िया नाल भजाए ते हुण घिन वंज अपने नाल बाबा गैया शाम दी गर्मी खाया आखिरी वैन पे पढ़दा जड़ा जहरा दी पोथरी दुनिया तो टुर गई है। सज्जाद किवें गुसल दिता हो सी, किवें कफन दिता हो सी। गुसल कफन दे के ओ मेला चोला पवा के ते सज्जाद अपनी भेड़ दा मुंह टेक के बोसा दे के पेशानी दे बोसा दे के आ दिन केड़ी गल सज्जाद ने बड़ा औखा जवैन कीता आ दिन झिणकी दी विच सफरां दे ते हानी प्यो दे कात
اللہ لعنۃ اللہ علیہ